سورہ زلزال اور سورہ قاریہ دونوں کا مضمون بالکل ایک جیسا ہے. ان صورتوں کے اندر چونکہ یہ صورت مکہ میں صورتیں یہ نازل ہوئی ہیں تو مکی زندگی میں زیادہ تر عقیدہ آخرت، قیامت، انذار اس حوالے سے لوگوں کو بتایا گیا. باقی جو احکام ہیں وہ زیادہ تر مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں آئے ہیں. چونکہ آغاز تھا اسلام کا، کچھ لوگ ابھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو پھر اسی وجہ سے احکام اتنے زیادہ نہیں تھے. تو اس صورت کا جو تھیم ہے، جو مضمون ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے، قبر کے بعد کی زندگی، قیامت کا دن. اب پھر سورہ زلزال میں قبروں سے اٹھنا، پھر قبروں کا پھٹنا، روز محشر کا برپا ہونا، اور روز محشر کس انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انسان پہنچیں گے وہ ایک انداز وہاں بیان ہوا ہے. اس صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب القاریہ، قاریہ قرعون سے ہے، قارعہ کا مطلب ہوتا ہے دستک دینا. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، یا تو دروازے پہ ہاتھ مارتے ہیں یا کنڈی کو پکڑ کے دروازے پہ مارتے ہیں. تو کسی شے کو دوسری شے پہ مار کر آواز پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں قارعہ. اس سے ہے قاریہ، یعنی کہ جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر ایک آواز پیدا ہوتی ہے. تو پھر یہ قیامت کے دن یہ جو زمین و آسمان ہیں، یہ جو موجودات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی. جب یہ ٹکرائیں گی تو اس سے آواز خوفناک پیدا ہوگی. تو اس کو کہا گیا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی، یعنی خوفناک جو آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ 3 دفعہ یہ لفظ اس صورت کے اندر استعمال ہوا ہے. یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے اور عرب کے اندر بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس طریقے کے مطابق محاورہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاریہ، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، آپ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں، وہ کھڑکھڑانے والی شے کیا ہے. اب یہ انداز، اسی یہی انداز، بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ حاقہ، تو اس کے اندر بھی بالکل یہی انداز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ. بالکل سیم یہی انداز ہے. وہ واقع حق کا حقیقت سے، حقیقت کیا جو واقع ہونے والی ہو، وہ واقع ہونے والی، وہ کیا ہے واقع ہونے والی، آپ اس کو کس کے متعلق کیا جانتے ہیں، وہ واقع ہونے والی کیا ہے. اب اگلی آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے جو اس صورت کے اندر القاریہ ملقاریہ، یعنی قرآن میں یہ لفظ 5 بار آیا ہے. قاریہ 3 دفعہ تو اسی صورت کے اندر آیا ہے، 1 دفعہ سورہ حاقہ میں اور 1 دفعہ سورہ رات کے اندر 13ویں پارے میں آیا ہے. یہاں کس طرح آیا؟ اللہ کہتا ہے وما ادراک ما الحاقہ. یہ تیسری آیت ہوگی. چوتھی آیت میں یہ لفظ آیا ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ جو قوم سمود اور عاد ہے اس نے انکار کیا کس کا؟ قاریہ کا، یعنی کہ یہ جو کھڑکھڑانے والی ہے، یہ جو قیامت کا دن ہے، اس منظر کا، اس بات کا قوم سمود نے اور عاد نے انکار کیا. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور واقع ہونے والی ہے. تو پھر یہ جب یہ بیان کر دیا کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اب سوال تو تھا ذہن میں یہ کیا شے ہے. اب اللہ نے بتایا کہ جس دن یہ 2 چیزیں آپس میں ٹکرائیں اور یہ جمادات اور یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات جب آپس میں ٹکرائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پھر یہ جو انسان ہیں یہ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جو پتنگے ہوتے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے. اب یہ پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے. اور یہ تو انسانوں کا حال ہوگا اس کھڑکھڑانے والی جب قیامت کا قیام آئے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انسان تو انسان ہے، انسان کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہے، چھوٹی چیز ہے. ہوا تیز چل پڑے تو بندے کو اڑا کے کہیں لے کے چلی جاتی ہے. تو یہ جو پہاڑ ہے، ہمارے ہاں پہاڑ استقامت کی علامت ہے، مضبوطی کی علامت ہے، طاقت کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پہاڑ کی مانند کھڑا رہا،
اس کے اندر پہاڑ جتنا حوصلہ ہے. تو اللہ بتا رہا ہے یہ تو پہاڑ جتنا حوصلہ یا پہاڑ جتنی طاقت یا پہاڑ جتنی استقامت، انہوں نے زمین کو ایسے جکڑا ہوا ہے پہاڑوں نے. تو اللہ کہتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اور انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوگی پھر اس پہاڑ کا حال کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگ برنگی دھنی. جیسے ہمارے ہاں یہ جو ہوتی ہے کپاس کی جو ہوتی ہے، یہ کیا بولتے ہیں، روئی. اب اس ٹائم جو کہ قرآن جہاں نازل ہو رہا تھا وہاں تو روئی نہیں ہے اس سرزمین پر، تو وہاں پہ جو جانوروں کے بال ہیں ان کے ذریعے اس کی وہ بنا کر تو اس سے جو چیزیں بنتی ہیں، تو وہ جو جانوروں کے بال ہیں وہ کتنے باریک اور ایسے لمبے سے تو ان کو رنگ دیتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح ہوا آئے تو وہ دھاگوں کی طرح ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں. فرمایا اس دن جس دن یہ قیامت آئی تو کیا ہوگا، یہ پہاڑ رنگ برنگی دھنے کی طرح یہ ہوا میں اڑ رہے ہوں. یعنی جیسے کہ آپ کے سامنے بادل ہے، بادل کی مثال بڑی اس کے لیے اہم ہے، خاص اور سمجھ میں آ جاتی ہے. جو بادل جو ہوتے ہیں تو اب ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں. تو اس دن جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں، فرمایا اسی طرح یہ پہاڑ اس دن ہوا میں ایسے چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، تو دنیا دیکھے گی. تو اب یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پچھلی صورت میں دیکھا تھا کہ زمین پہ زلزلہ آیا تو زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکلی. اب یہاں پھر پہاڑوں کا اور پھر جو انسان ہوں گے ان کا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب اس دن جس دن ایسے ہوا تو ہوگا کیا، پھر انسان کا جو مضمون ہے اس کا خاص وہ آگے ہے. یہ تو وہ منظر تھا قیامت کا، جیسے سورہ زلزال کا خاص مضمون تھا زمین کا گواہی دینا، پھر گروہ کی شکل میں جانا اللہ کی بارگاہ میں یا پھر الگ الگ جانا، وہ خاص اس کا مضمون تھا. تو اس کا جو مضمون ہے وہ اگلی آیتوں کے اندر ہے. آیت نمبر 6 سے جو آتا ہے وہ اللہ فرماتا ہے جس دن یہ قیامت قائم ہوگی پھر کیا ہونا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ اس دن جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، کس کا، نیکیوں کا جو پلڑا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازین، جس شے کا وزن کیا گیا ہو وہ بھاری ہو گئی، ان نیکیوں کا جس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کیا ہوگا، عیشۃ راضیہ، وہ بڑی خوشگوار زندگی میں ہوگا، وہ بڑا خوشحال ہوگا. اور وہ اما من خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے جس کو وزن کیا جا رہا ہے موازین میزان پر، وہ جس کا ہلکا ہو گیا، یعنی جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کے لیے ہاویہ ہے، یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے. جہنم ایسے پلین نہیں ہوگی کہ جیسے اچانک جیسے گڑھا آ جاتا ہے بڑا، یہ ہاویہ ہے، خاص قسم کا گڑھا ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہوگا. تو اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ گڑھا کون سا ہے، کیسا ہے، جانتے ہیں اس کے بارے میں. فرمایا نار حامیہ، یہ دھیکتی ہوئی جلتی ہوئی ایک آگ ہے، آگ کا گڑھا ہے جس کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی، اور گناہوں کا پلڑا جن کا بھاری ہو جائے گا. اب یہ اس کا ترجمہ اور اس کے اندر جو مضمون تھا وہ آپ نے سنا، قیامت کا جو منظر ہے وہ تو آپ نے سن لیا. یہ جو اس میں مضمون آیا ہے وزن کرنے والا، اعمال کو تولنے والا، اب یہ آج کا خاص حصہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ اعمال کو تولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اور یہ ذکر جو ہے قرآن مجید میں ایک تو یہاں پہ آیا ہے، اس کے علاوہ 2 مقام اور بھی ہیں جہاں پہ یہی انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ایک مقام میں آپ کے سامنے سورہ آراف سے پڑھ دیتا ہوں. یہ آخر کی صورتیں ہیں اور اس سے پہلے 8ویں پارے میں سورہ آراف ہے، سورہ آراف کا بھی آغاز ہے. یہاں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فرمایا یہ جو وزن کیا جانا ہے اعمال کو جس دن قیامت کے دن، یومئذ جس دن ایسے ہوا، یعنی جس دن قیامت ہوئی، والوزن اس دن جو وزن کیا جانا ہے اعمال کا، الحق، اللہ کہتا ہے یہ حق بات ہے. یعنی وزن کا کیا جانا یہ حق بات ہے، یہ ہونا ہے. اس کا ایک اور معنی بھی مفسرین نے کیا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، فرمایا کہ جو حق ہے حق اسی کا وزن کیا جائے گا. یعنی حق کا وزن ہوگا، باطل کا وزن کوئی نہیں ہوگا.
یعنی جو حق ہوں گی نا چیزیں انہیں کو تولنا ہے، جو باطل ہے وہ تو سرے سے آئی بات ہے. اس کا ذکر پھر آگے میں ساتھ کوٹ کروں گا، آگے وہ آیات آخر میں لاؤں گا. اب یہاں کہہ کے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال کا تولا جانا قیامت کے دن یہ حق ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے. پھر اللہ کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا موازین یعنی جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی بندے کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، بس یہی وہ لوگ ہیں خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں یہ مضمون بالکل اسی طرح یہ انداز یہاں ہے. پھر سورہ مومنون کو اگر پڑھیں 18واں پارہ قرآن مجید کا، یہ مضمون یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے 18ویں پارے کے اندر سورۃ مومنون کے اندر، وہاں بھی بالکل یہی انداز ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ مومنون آیت نمبر 102. وہی آیت، وہی انداز، الفاظ بھی وہی ہیں. پھر فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. بس یہ لفظ آخر میں چینج کیے یہاں اللہ تعالیٰ نے، باقی لفظ سارے وہی. یہ مضمون پھر یہاں پہ آیا. آپ دیکھیں نا یہ 3 جگہوں پہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ قاریہ میں بھی ہے، سورہ آراف میں بھی ہے، پھر سورہ مومنون میں بھی ہے. اب ایک مضمون اگر زیادہ اہم ہو اللہ اسے کم سے کم 2 دفعہ بیان کرتا ہے، پھر جتنی بار بڑھاتا جائے اس کی اہمیت اور بڑھتی جاتی ہے. یہ اتنی بار کیوں آ رہا ہے؟ اللہ ایک دفعہ بھی بتا دیتا تب بھی ہم مان لیتے. اللہ ایک دفعہ کہہ دیتا وزن کیا جانا ہے اعمال کو، یہ بار بار آ رہا ہے قرآن مجید میں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں دنیا کے اندر جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کی ایک گنتی ہے. یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز تو نماز سارا دن نہیں پڑھنی، دن میں 5 بار پڑھنی ہے. یعنی بالغ مرد اور عورت پر ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5، 6 نہیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں. اور بالغ مرد اور عورت پر سال میں روزے کتنے مہینے کے فرض ہیں؟ 1 مہینے کے روزے، 1 مہینے کے، اور نمازیں دن میں 5. اسی طرح حج زندگی میں 1 بار، بار بار بھی نہیں اللہ کہتا ہو. اسی طرح زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوگا، مرد ہے یا عورت ہے، جو مال کا مالک ہے، تو وہ 2.5% ہے، وہ 3% بھی نہیں ہے، وہ 4% بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو اللہ نے کرنے کا کام بتایا وہ ایک لمٹ بتائی ہے، نمازیں اتنی پڑھو، روزے اتنے رکھو، زکوٰۃ اتنی دو، حج اتنی بار. اب جب کرنے کا حکم دیا تو دیا اللہ نے گن گن کر، گنتی بتائی ہے. یہ گنتی ہے نا، گنتی کی ہے، گن گن کے بتایا ہے. لیکن جب آیا حساب کا دن، حساب والے دن اللہ نے لگا لیا ترازو، اب یہاں تولنے لگ گیا. اب تھوڑا سا آپ سوچیں گے نا اس بات کو کہ اب یہ تو اصول کے خلاف ہوگی ہے نا بات، کہ نمازیں دے رہا ہے گن گن کی. ایک بندے کی زندگی میں نمازیں بنی 5 سال کی، 5 سال اس نے جو زندگی ہے اس کی وہ مکلف رہا، بالغ جب ہوا اس کے بعد 5 سال اس کو ملے. تو 5 سال میں ایک دن کی نمازیں بنی 5، اور اس کو ضرب دیں 365 سے تو 1 سال کی نمازیں آ جائیں گی. اس کو 5 سے ضرب دیں گی تو 5 سال کی آ جائیں گی. مثال کے طور پہ اس کی ٹوٹل نمازیں بن گئیں 10,000 نمازیں. زندگی اس نے اتنی پائی. تو قیامت کے دن ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ فرماتا اس نے زندگی ملی ہے اس کو بلوغت کے بعد 5 سال، تو اس کی ٹوٹل نمازیں بنتی ہیں 10,000. گنتی کرو 10,000 میں سے کتنی پڑھ کے آیا ہے. طریقہ تو یہی ہے نا، جب گن گن کے دی ہیں تو حساب بھی گن گن کے لے. روزے بنے اس کے سال میں 1 مہینہ، 5 سال زندگی پائی مکلف ہونے کے بعد روزے بنے 5 مہینے کے. اللہ فرماتا دیکھو اس زندگی میں روزے 5 مہینے کے بنتے ہیں تو اس نے کتنے رکھے کتنے چھوڑے، حساب کلیئر ہو جاتا. رہ گیا حج، اللہ فرماتا دیکھو یہ صاحب نصاب تھا کہ نہیں تھا، صاحب نصاب تھا، صاحب استطاعت تھا، گیا نہیں گیا، نہیں گیا کیوں نہیں گیا وہ اس سے پوچھا جائے. اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب تھا کہ نہیں، اگر صاحب نصاب تھا تو زکوٰۃ بنتی تھی 5 سال کی، اس نے دی کہ نہیں. اب یہ بڑا سادہ سا حساب ہو جاتا، گن گن کے حساب پورا ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں عمل کرو تم گن گن کر، لیکن حساب لوں گا تول تول کر. اب اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو لگائے
اور آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے یہ کیسا طریقہ ہے کہ حساب تول کے شروع ہو گئی بات اور حکم دیا تھا کہ گن گن کے یہ عمل کرو، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے میں نے گن گن کے نمازیں دی تھی، گن کے روزے دیے تھے، لیکن قرآن میں یہ 3 بار بیا تو تھا نا، یہ 3 بار آیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، پھر کہیں پر میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہیں پر میں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔ اب اللہ کہتا ہے قرآن پڑھتے تو میں نے بار بار اس میں یہ بتایا ہے کہ میں نے قیامت کے دن تولنا ہے، جب قیامت کے دن تولنا ہے تو پھر یہ پہلے سے ذہن بناؤ، عمل کرنے سے پہلے دیکھو اس کو تولنا ہے، گننا نہیں، اللہ نے اس کو تولنا ہے۔ اچھا اب جس پیمانے پر تولنا ہے اس کو کہتے ہیں میزان، کیا کہا جاتا ہے؟ میزان۔ تو میزان تولنے کا پیمانہ، وزن کرنے کا پیمانہ، تو جس پیمانے پر اللہ نے ہمارے اعمال کو وزن کرنا ہے وہ پیمانہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں نہ دے تو وہ پیمانہ ہی قیامت کے دن نکال کے لے آئے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ یہ پیمانہ ہی ہمیں پتہ نہیں کس پہ تلنا ہے ہمارے عمل کو، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ میزان بھی دنیا میں بھیجا کہ نہیں بھیجا۔ ایسا نہ ہو کہ میزان ہو ہی نہ اور ہم اندازے کے مطابق عمل بھیجتے رہیں اور قیامت کے دن جب تولا جائے تو وزن ہی نہ ہو۔ تو اب وہ میزان کیا ہے، وہ پیمانہ کیا ہے جس کے مطابق اللہ نے پھر تولنا ہے؟ کیا وہ میزان اللہ نے ہمارے پاس بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی؟ اب یہ بھی قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ میزان ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اب میزان اگر نہ ہو اور قیامت کے دن آ جائے وہ میزان، وہ ترازو، تو پھر بندہ کہے گا بھائی تعالیٰ دنیا میں تو میزان تھی نہیں تو ہم نے بھیجنا تھا عمل، تو پھر اپنے اندازے کے مطابق بھیجا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ میزان اس دنیا میں نہ ہو۔ اب قرآن مجید کو دیکھیں، اب چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہر چیز کو ذکر کر دیا، بتا دیا ہے۔ اب یہ میزان جو ہے دیکھیے، یہ قرآن مجید کی سورت کا نام ہے شورا، اس کی آیت کا نمبر ہے 17۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی، اللہ وہ ہے انزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ کتاب تو نازل ہوئی ہے، آج تک آپ سنتے رہے نا فلاں پیغمبر پہ یہ کتاب نازل ہوئی، فلاں پہ یہ، فلاں پہ یہ، اور آقا کی ذات پاک پہ قرآن، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ کیا کون سی کتاب آئی؟ تورات، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، داؤد علیہ السلام پہ زبور۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے کتاب بھی اتاری ہے، والمیزان، اور میزان بھی اتاری ہے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ میزان بھی آئی ہے، یہ نہیں کہ میزان، اب قرآن تو ہمارے پاس ہے نا، یہ دیکھو قرآن ہے نا، تو میزان کدھر ہے؟ یہی تو ڈھونڈنا ہے، اسی کو تو ڈھونڈنا ہے آج، اور یہ آج کا مضمون ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ میں نے تولنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایمان سے بتائیں، وہ پہلے ادھر کبھی کسی نے توجہ دلائی ہے؟ یہ کتاب بھی آئی ہے اور میزان بھی۔ اچھا کوئی کہے گی ایک دفعہ یہ قرآن میں ذکر آیا ہے، یہ بھی مغالطہ ہے۔ قرآن کو جو کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس چومنے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہے، تو ایک اور آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، کوئی سمجھے شاید ایک دفعہ ذکر ہے یا میزان کا۔ اب ایک اور سورت کی طرف چلتے ہیں، سورت کا نام ہے حدید۔ کیا نام ہے؟ حدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ تو یہ 27 نمبر پارہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ کہتا ہے تحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر، بشنات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا، وَالْمِيزَانَ، اور میزان کو نازل کیا۔ اب 2 دفعہ آ گیا نا میزان کا ذکر، کہ اللہ نے میزان کو کیا کیا ہے؟ میزان نازل ہوئی ہے، جیسے قرآن کتاب نازل ہوئی ہر پیغمبر پہ، تو ان کے ساتھ میزان بھی اتری ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، زبور، انجیل، تو پچھلی امتوں نے کیا کیا تھا؟ تو اپنے نبی پہ اترنے والی کتاب کے اندر ہیر پھیر کر دیا، تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، کتاب کو بدل دیا۔ چلے کتاب کو بدل دیا، لیکن آج بھی انجیل
کسی نہ کسی شکل میں، چاہے بدلی ہوئی ہے، وہ کسی شکل میں ہے تو صحیح نا، وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تو ہے، چاہے بدلی ہوئی ہے، تحریف شدہ ہے. تو چلے ان انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی چلے بدلی ہوئی شکل میں ہیں تو صحیح. تو جو میزان نازل ہوئی تھی چلے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں کہیں میوزیم میں کہیں پڑی ہوئی مل جاتی. میزان پتہ ہے ترازو کو، اب جب ترازو کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً دو پلڑے بھی آتے ہیں اور ایک اس کی پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی سامنے آتی ہے. تو اب انسان سوچتا ہے کہ وہ جو پلڑے ہیں اس کے یا موٹ ہے اس کے پکڑنے والی یا سائڈوں پہ جو رسیاں لگی ہوتی ہیں یا زنجیریں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو کہیں مل جاتا. چلیں باقی انبیاء پہ جو میزان اتری ہے ان کی کتابیں بھی بدل دی گئی، امت نے بدل دی، لیکن جو مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہے اس کو بدلنا تو کیا 1400 سال بیت گئے، اس کا تو ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا. چلے آقا پر جو کتاب آئی ہے وہ تو اسی طرح محفوظ ہے نا، تو جو آقا پر کتاب آئی ہے اس کا تو لفظ بھی کوئی نہیں بدل سکا. تو پھر آقا کے ساتھ جو میزان آئی ہے وہ تو کم از کم محفوظ ہونی چاہیے نا. کتاب محفوظ ہے نا تو میزان بھی محفوظ ہونی چاہیے. تو اب وہی اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ وہ میزان تو محفوظ ہے پھر ہے کہاں پہ. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی لفظ میزان آتا ہے نا تو میں نے ابھی بتایا آپ کو ہمارے ذہن میں ایک ترازو والا شکل آ جاتی ہے، ترازو کی دو پلڑے اور دونوں پلڑے برابر ہوں، اوپر پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے عام طور پہ میزان. لیکن ضروری نہیں ہے کہ میزان اور ترازو ہمیشہ دو پلڑوں والا ہو، ضروری نہیں ہے، اور ایک جیسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور چھوٹے بڑے کا فرق ہو سکتا ہے، پلے چھوٹے کسی کے بڑے، یعنی کہ آپ چینی اور چاول خریدنے ہوں تو وہ جو تکڑی ہوگی ترازو ہوگا اس کے پلڑے چھوٹے ہوں گے، اور اگر آپ نے لکڑیاں خریدنی ہوں تو اس کے پلڑے بڑے ہوں گے، لیکن شکل پھر بھی ملتی جلتی ہوگی نا، دو پلڑے ادھر بھی دو پلڑے ادھر بھی، ادھر چھوٹے ادھر بڑے. اچھا اگر کوئی سونا یا چاندی یا جواہرات خریدنے یا بیچنے ہو، آپ چلے جاتے ہیں سنار کے پاس. جب سنار کے پاس جاتے ہیں تو کیا اس کے پاس بھی وہی ترازو ہوتا ہے جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں؟ اس کے پاس ترازو اور طرح کا ہے. اب وہ بدل گیا، کیوں؟ دیکھنا پڑتا ہے کہ تولنا کس شے کو، جس طرح کی چیز ہو اسی طرح کا میزان ہوتا ہے. اب وہ کیسے تولتا ہے؟ ایک ہی پلڑا یا ایک ہی اس کی مشین ہے، اس کے اوپر کوئی چیز رکھتا ہے تو تول لیتا ہے. تو سونا چاندی تولنے کے لیے میزان اور ہے اور لکڑیاں تولنے کے لیے میزان اور ہے. آگے چلے، کسی بندے کو بخار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تو ڈاکٹر نے فوراً تھرمامیٹر لگایا، آپ نے منہ میں رکھا، 1 منٹ کے بعد نکالا تو اس نے دیکھ کے بتا دیا کہ آپ کے جسم کا ٹمپریچر اتنا ہے. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ 102 پہ ہے، 101 پہ ہے، 103 پہ ہے. تو کیا پتا چلا کہ ایک میزان وہ بھی ہے جس سے جسم کا ٹمپریچر ماپا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی میزان ہے. اب آگے چلیں، جب ہوا چلتی ہے ہوا، تو آج سائنس ترقی کر گئی ہے تو آج میڈیا پہ بتایا جاتا ہے آج ہوا کا دباؤ اتنا ہے، ہوا کا پریشر اتنا ہے. تو ایک میزان وہ بھی ہے جو ہوا کا پریشر بتاتا ہے، ہوا کا ماپنے کا پیمانہ بھی ہے. پھر بارش آ جاتی ہے، آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا کہ خبر آ جاتی ہے کہ بارش کی جو مقدار تھی وہ اتنی ہے. یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو بارش کو ماپنے کا بھی پیمانہ اور میزان موجود ہے. زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے بعد خبر آ جاتی ہے زلزلے کی شدت اتنی تھی. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو پتہ چلا زلزلے کو ماپنے کا پیمانہ بھی موجود ہے. زلزلے کو بھی ماپا جا رہا ہے، ہوا کو بھی، ہوا میں نمی کتنی ہے اس کو ماپنے کا بھی پیمانہ موجود ہے، بارش کو ماپنے کا پیمانہ بھی موجود ہے. اب جس طرح کی کوئی چیز ہو اس کو ماپنے کا پیمانہ موجود ہے، اسے کہا جاتا ہے میزان. اب ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ دو پلڑے ہوں اور اوپر پکڑنے کی جگہ ہو. مسئلہ یہ کہ جب بھی میزان کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں وہی تصور آ جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تلنا کس شے نے ہے. اب تلنا ہے ہمارے عمل نے. اب ہمارے عمل کو تولنا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو عمل کو تولنے کا میزان اور پیمانہ اور ترازو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تلنا ہے ہمارا عمل، اور عمل آپ نے کر لیا، کرنے کے بعد عمل نظر نہیں آتا. یعنی کہ آپ نے نماز پڑھی نا، ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، فجر پڑھی، پڑھ لی، اب اس کا کوئی حجم تو ہے کوئی نہیں کہ اسے اٹھا کے ترازو میں رکھا جائے پھر تولا جائے کہ وزن کتنا ہے کتنا نہیں ہے.
तुलना है अमल को, तो अमल के तोलने का पैमाना क्या हो सकता है? अब मैं ज्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखता, जल्दी से बताना चाहता हूं, वो पैमाना जिस पर अल्लाह ने हमारे अमल को तोलना है, मीजान करना है, उस तराजू और पैमाने और मीजान का नाम है सीरत मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। उस पैमाने का नाम क्या है? सीरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो तराजू और पैमाना है और मीज़ान है जिस पर हर एक के अमल को परखा जाएगा, तोला जाएगा, देखा जाएगा, इसका अमल इस पैमाने के मुताबिक है कि नहीं है। इसने नमाज पढ़ी थी तो इसने किसके अंदाज पे पढ़ी? इसने खाना खाया था तो पैमाना और मीज़ान अल्लाह ने दी है मुस्तफा की सीरत की शक्ल में। तो अब अल्लाह देखेगा इसने खाना खाया था, वो अपनी मर्जी से खाया था या मीज़ान जो दी थी उसके मुताबिक खाया था? इसने कपड़े पहने थे, ये सोता था, ये जागता था, ये लोगों के साथ लेन देन करता था, मामलात करता था, ये हज और उमरा और सारी चीजें करता था। तो अल्लाह कहता अब देखो परखो ये किसकी सीरत पे चलता था। ऐसे अल्लाह कहता है मुस्तफा की सीरत के बारे में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की सीरत के अंदर, उसवा के अंदर, जिंदगी के अंदर उसवा हसना है। अब ये वो पैमाना है। अब देखें जो पैमाना अल्लाह ताला ने दिया है तो मीज़ान, अच्छा ये जो कुरान मजीद में लफ्ज़ है ना मीज़ान, बार बार अब कोई तफसीर आप उठा के देखें तो मैंने कहा ना कि आप जिस पैमाने पर हमारे अमल को अल्लाह ने तोलना है उस पैमाने का नाम है सीरत मुस्तफा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप कोई तफसीर उठाएं, मिसाल के तौर पर अगर आप इमाम आलूसी की तफसीर उठाएं, रूहुल मानी, फिर रूहुल बयान शेख बिलाकी की पढ़ के देखें, इन बुजुर्गों ने लिखा है कि मीज़ान क्या है। कहीं पे आपको ये मिलेगा अल मीज़ान हुवा दीन, वाजिब होगा मीज़ान दीन, दीन का नाम है, दीन के मुताबिक परखा जाएगा, कोई शक नहीं। मीज़ान दीन को भी मीज़ान कहा गया। फिर एक और तफसीर अगर जो मैंने दूसरा नाम शेख बिल हक उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अल मीज़ान हुवा शरीया। मीज़ान क्या है? शरीयत मुस्तफा का नाम। चाहे मीज़ान दीन का नाम हो, चाहे शरीयत का नाम हो, शरीयत और दीन मुस्तफा से जुदा कब है? न दीन मुस्तफा से जुदा है, न शरीयत। दीन दीन बना कैसे? शरीयत शरीयत बनी कैसे? जब मुस्तफा ने किया शरीयत बन गई। अब देखें ना, शरीयत में अहकाम होते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, दीन हो चाहे शरीयत हो, ये सारे का सारा नाम है सीरत मुस्तफा। फिर ये किताब क्या है, कुरान क्या है? अब देखें ये सूरत का नाम है मायदा, सूरत मायदा है। और ये वो सूरत है जो नज़ूल के एतबार से आखिर में नाज़िल हुई है, एंड पे। और जो आखिरी आयत नाज़िल हुई है, समझे, वो भी आयत इसी सूरत के अंदर है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अब ये बिल्कुल एंड पे नाज़िल होने वाली सूरत है, सूरह मायदा। अब इसमें अल्लाह ताला ने वुजू करने का तरीका बताया है। जो जब वुजू करते हैं ना, वुजू के अंदर 4 फर्ज हैं, बाकी सारी सुन्नतें हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं। 4 फर्ज बाकी सुन्नत है। तो 4 फर्ज कौन से हैं वो यहां पे आए। अब ये सूरह मायदा को अगर पढ़ें तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आयत नंबर 6 है, ऐ ईमान वालों, इज़ा कुमतुम इला सलात, जब तुम नमाज के लिए उठो, नमाज अदा करने के लिए इरादा करो, उठो, तो क्या करो? फग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो लो, पहला फर्ज है। व अयदियकुम इलल मराफ़िक, और अपने हाथ धो लो कोहनियों तक, दूसरा फर्ज। तीसरा क्या है? वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो, चौथा हिस्सा सर का मसा। चौथा फर्ज क्या है? व अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों तक अपने दोनों पांव धो लो। ये 4 क्या है वुजू के फर्ज, और आए हैं ये सूरह मायदा के अंदर। और सूरह मायदा का नज़ूल शुरू हुआ था 6 हिजरी से। 6 हिजरी से ये सूरत नाज़िल होना शुरू हुई, थोड़ी करते 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 एंड तक आती रही है।
آخری دن تک، آخری ایام جو تھے اس میں چند آیتیں پھر آئی ہیں. تو اب دیکھیں جس سورت کے اندر وضو کے فرض ہے وہ تو نازل ہونا شروع ہوئی ہے 6 ہجری میں، اور نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج، معراج کی رات نماز فرض ہوئی، معراج کی رات. اور یہ 10 نبوی ہے، جمہور کا قول ہے نبوت کا 10واں سال تھا، اور 3 سال اور گزرے تو مصطفیٰ مکہ سے مدینہ آئے، ہجرت شروع ہوئی. تو ہجرت کے 6 سال وضو کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے. تو 6 سال مدینے کے اور پھر 3 سال مکے کے، 6 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 9 سال. یہ 9 سال تک وضو کا طریقہ تو قرآن میں تو آیا ہی نہیں تھا، تو پھر صحابہ کرام وضو کرتے کیسے تھے؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. تو 9 سال تک کل صحابہ وضو تو کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن طریقہ قرآن میں نہیں تھا. پھر کیسے کرتے تھے؟ مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے، اسی طرح کرتے جاتے. تو دین مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، شریعت مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، یہ الگ نہیں ہے. دین بھی سیرت مصطفیٰ ہے، شریعت بھی سیرت مصطفیٰ ہے، اور میزان بھی سیرت مصطفیٰ ہے. تو 9 سال تک صحابہ کرام کو تو مسئلہ کوئی نہیں تھا، وہ تو وضو کرتے رہے، حضور کو دیکھتے گئے کرتے گئے. پھر جب کر رہے تھے 9 سال تک، پھر بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن میں سورت آیت نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی بھی وجہ سن لیں. اللہ نے فرمایا یہ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ تو مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہوگا. تو ان کے لیے تو طریقہ بتانا ہے کہ نہیں بتانا؟ قرآن میں لکھنا پڑا. تو اللہ نے مصطفیٰ کی ادائیں جمع کر کے قرآن میں آسمان سے یہ آیت بنا کے بھیج دی جبریل کے ساتھ. 9 سال تک جیسے مصطفیٰ نے کیا، جس طرح کیا، اے جبریل اب لے جا اسے قرآن بنا، تاکہ بعد والے جو آئیں گے وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے طریقے سمجھتے جائیں. اب یہ دین کہیں یا شریعت کہیں، میزان، کوئی کہے میزان دین ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کہے میزان شریعت کا نام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اب امام قرطبی نے تو لفظ ہی لکھ دیا اور مسئلہ ہی ختم کر دیا. امام قرطبی نے جب اس آیت میں پہنچے نا والوزن یومئذ الحق، یا میزان کی بات جہاں آئی ہے، وہ کہتے ہیں المیزان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میزان نام ہے محمد مصطفیٰ، یہ آپ کی میزان ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر پھر عمل ہے. اچھا، جس سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیمانہ بنایا عمل کے تولنے کا، اب ظاہر اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایتھینٹسٹی بھی ضروری تھی کہ اس سیرت میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. سیرت 2 طرح سے ہوتی ہے، قول اور فعل. زبان سے جو فرمایا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت و سیرت، اور جو عمل کر کے دکھایا وہ بھی مصطفیٰ کی سنت و سیرت. اب مصطفیٰ کے قول پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، مصطفیٰ کے فعل پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، اب اس کی حفاظت کیسے ہو؟ اب دیکھیں، یا بازار میں جائیں، آپ میں سے کافی سارے دکاندار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی چیز خریدتے ہیں نا، 1 کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا، ایک وہ پتھر کا لوہے کا وٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ 2 کلو گرام، اس پہ 5 کلو گرام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے یہ نہیں بنا سکتا. جس کے پاس بھی دکان پہ رکھا ہوگا اس پہ کوئی ہائر اتھارٹی کی مہر ضرور ہوگی کہ یہ ہماری طرف سے یہ اپرووڈ ہے کہ یہ واقعی 2 کلو کا ہے. اگر کوئی دکاندار کہے نہیں جی میں تو اب 2 کلو کے برابر ایک اینٹ رکھ لیتا ہوں تو اس کے مطابق دوں گا، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ برابر ہو 2 کلو کے برابر اینٹ ہو، لیکن وہ اینٹ ہے نا، تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، سوال بھی کر سکتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں اس پر تو مواری کوئی نہیں ہے، یہ 2 کلو کی ہے کہ نہیں ہے، یہ 5 کلو کے 3-4 بٹے. اب دیہاتوں میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ وٹیاں ملتی، آج بھی وٹیاں رکھی ہوں گی، تو یہ پاؤ ہے، یہ 7 وٹی ہے آدھے پاؤ کی. تو وٹی جیسے جتنی بھی اچھی ہو، وہ پتھر کی ہو یا اینٹ کی ہو، وہ گھستی تو رہتی ہے نا، ایسا ایسا گھس گھس کے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو پیمانے ہیں ان کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو ہائر اتھارٹی کے اس میں مہر ہو، ہر بندہ مانگ لیتا ہے ہاں واقعی یہ 5 کا ہے، یہ 2 کلو کا ہے. اب آقا کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا پیمانہ اور میزان. اب اللہ تعالیٰ نے اب ہائر اتھارٹی کی اس میں مہر ہونی تھی. اب مصطفیٰ کا قول اور مصطفیٰ کا فعل یہ بنا ہمارے لیے اسوہ اور سیرت. مصطفیٰ کا قول ہے، اللہ نے کیا فرمایا قول مصطفیٰ کے بارے میں؟ اللہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى
मुस्तफा अपनी मर्जी से लब भी नहीं हिलाता, जब लब हिलते हैं होता क्या है, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब भी लब हिलते हैं अल्लाह कहते हैं वो मेरी वही होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अब देखिए अल्लाह ने मुस्तफा के कौल पे मुहर लगाई, अब रह गया फेल मुस्तफा। अब आका ने जो किया, एक तो बोला, बोलने पे अल्लाह की मुहर आ गई, मुस्तफा अपनी मर्जी से नहीं बोलते, मेरी वही होती है। जो फरमा दिया सुन्नत की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, उसमें भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, न कुरान में कोई उंगली उठा सकता है, ये अल्लाह का हुक्म आ गया। अब जो मुस्तफा ने काम किया, अमल किया, अब उसके बारे में क्या है, उसके बारे में भी अल्लाह हबीब ने बता, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं जो कुछ भी करता हूं अपनी मर्जी से नहीं करता, रब की वही आती है, फिर मैं काम करता हूं। कौल पे भी हायर अथॉरिटी की मुहर लग गई और फेल पे भी हायर अथॉरिटी की मुहर लग गई। अल्लाह ने कहा मुहर मैंने लगा दी है, मुस्तफा के कौल पे भी, मुस्तफा के फेल पे भी, जिन्हें उज़्र सीरत मुस्तफा, अब तुम इसके मुताबिक अपना अमल करो, इसके मुताबिक उसको परखा जाएगा। अच्छा, ये इसके मुताबिक परखा जाना है, अब उसके मुताबिक अब तो तुलना है अमाल को। अब देखें जो अमाल तोले जाएंगे तो इस पर दो बातें बता के फिर बात में वाइंड अप करता हूँ। देखिए अमाल का तोला जाना हक है, इसमें कोई शक नहीं, मैंने कुरान की आयत से आपको बताया, वल वज़्नु यौमइज़िन हक। लेकिन ये भी ध्यान में रख लें, हर बंदे के अमल को नहीं तोला जाएगा, हर बंदे के अमल को। अब ये तो आपने कुरान में पढ़ा ना, वल वज़्नु यौमइज़िन हक, के अमाल का तोला जाना हक है। अगर कोई इस आयत को ले और बाकी कुरान की आयतें न पढ़े और इस आयत को लेकर हर एक का वजन तोला जाएगा, सारे एक जैसे हैं, सबने जिंदगी गुजारी, सबका अमल नहीं। अब ये भी सुन लें, ये भी कुरान मजीद के अंदर है, दो तबके ऐसे होंगे जिनके अमल को तो अल्लाह ने तोलना ही नहीं है, दो के नहीं तोले जाएंगे। वो दो कौन से? एक का तोला, एक तबके का तोला जाएगा, तीसरे तबके का, दो का तोलना नहीं है। अब ये सूरत का नाम है कहफ, पहला तबका जिसके अमल को अल्लाह ने तोलना ही नहीं है, वो कौन सा तबका है? अब दो तीन आयतें इकट्ठी हैं, ये एक मजमून है, मैं वो आयत पढ़ देता हूं, इसमें अल्लाह ने जिनका तोलने नहीं है अमल, अल्लाह कहता है उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को झुठलाया, इनका जिक्र पीछे आ रहा था इन लोगों का, वलिकाइही, अल्लाह की आयतों को भी झुठलाया और अल्लाह की मुलाकात को भी झुठलाया, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने काफिर मरे। अल्लाह कहता है फहाबितत आमालुहुम, उनके सारे अमल हफ्त कर दिए जाएंगे। तो मैं फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और इनके लिए अल्लाह कहता है मैंने क़यामत के दिन कोई तराजू लगाना ही नहीं है। किनके लिए? काफिरों के लिए, जो जिन्होंने कुफ्र किया उनके अमल को तोलना। अब काफिर हो, काफिर बंदा तो चाहे जितनी नेकी करे, जितना अच्छा बने, जितना कोई खैरात करे, तो उसको दुनिया में उसका काम अल्लाह पूरा कर देता है, आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं, उसके अमल को तोलना ही नहीं है। जिसके अमल को तोलना ही नहीं है तो उसके अमल को रखना क्यों है? तो इसलिए उनको दुनिया में दे देता है, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, काफिरों के लिए कोई मीज़ान नहीं तोला जाएगा। अच्छा, एक और तबका है जिनके बारे में हदीस पाक में बारहा ये बात आई है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग वो हैं जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजेगा। 70,000 से कोई हिसाब नहीं है। अगर उनके अमल को अल्लाह तोले तो फिर तो हिसाब हो गया। मतलब एक तबका वो है अहले ईमान में से, उम्मत मुस्तफा में से, जिनके अमल को अल्लाह ने नहीं तोलना, वो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। और एक तबका वो है काफिरों में से, उनके अमल को भी नहीं तोलना, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना के तहत वो दोज़ख में जाएंगे और वो जन्नत में जाएंगे। अब 70,000 आका वसल्लम के जो उम्मती हैं वो तो इतने ज्यादा हैं कि वो तो गिनती में नहीं आते। अगर सिर्फ सहाबा कराम को ही ले लें वो भी 1.25 लाख बन जाते हैं। तो जो बगैर हिसाब किताब जाएंगे फिर उनमें से हम तो रह गए, बगैर हिसाब किताब वालों से तो हम
لیکن ایک حدیث پاک اور بھی آپ کو بتا دوں، چانس ہے بغیر حساب کی جانے کا. وہ کیا ہے؟ یہ جو 70,000 ہوں گے نا جن کو اللہ بغیر حساب بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان 70,000 سے فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے ولیوں، اے میرے محبوبوں، آؤ تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں، تم میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لے کے جائے. اب یہ بھی حدیث پاک ہے. پہلے حکم آئے گا 70,000 کو تم جاؤ، پھر وہ 70,000 رک جائیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ جو ہمارے متوسلین ہیں مریدین ہیں وہ کھڑے رہے اور ہم چلے جائیں، ہم نے جانا ہی نہیں. وہ کہیں گے ہم نے جانا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اگر میں باری تعالیٰ مرید ہمارے ساتھ جڑنے والے، ہماری صحبت میں بیٹھنے والے وہ تو کھڑے ہیں ابھی، اللہ پھر اجازت دے گا آؤ ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو فری لے جائیں. وہ جو 70,000 جائیں گے اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائیں گے، ان کے ساتھ کہیں جڑ جائیں. کوئی ہو سکتا ہے چانس بن جائے، تو اس میں چانس تو ہے نا جانے کا. تو اب جو ہوگا قسمت والا ان میں جائے گا. باقیوں کا حساب کتاب ہونا ہے، تولا جانا ہے. ایمان سے بتائیں اگر ہمارے عمل کو اللہ نے تولنا شروع کر دیا تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے عمل تلیں اور ہم اس میں بچ جائیں؟ ٹھیک ہے، جب اس پوزیشن میں نہیں ہے تو چلیں کسی کے لڑ تو لگیں، تو کسی اللہ والے کے لڑ لگیں، اس کی سنگت و صحبت میں رہیں. تو ہو سکتا ہے ادھر کوئی اپنا عمل بھی جاری رکھیں لیکن اپنے عمل پہ تقیہ نہیں کرنا اور اس پہ اعتماد رکھ کے نہیں بیٹھنا. اعتماد اور یقین اور یہ سارا معاملہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع اور حضور کی محبت اور عشق پر رکھنا ہے. آقا کی اہل بیت کا وسیلہ سامنے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ بھیج دے. نہیں کہ جانا تو سارے اہل ایمان نے جنت کے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے ایک دن جانا ہے، لیکن جو رگڑا لگنا ہے نا وہ بڑا سخت لگنا ہے. رگڑا لگنے کے بعد بندے جا رہے ہوں تو وہ اس میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ کہیں جوڑ دے. تو یہ مضمون تھا اس سورہ قاریہ کا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، خوشحال زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ دوزخ میں چلا جائے گا.